بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ہمارے آج کے مہمان گرامی ہیں ناظرین بلند پایہ سخنور، مقبول کالم نگار، سفر نامہ نگار، مضمون نگار، مترجم، مؤلف، پبلشر اور بین الاقوامی ادبی فورم حرفکار کے بانی چیئرمین جناب سعود عثمانی۔ ہمارے ممدوح ناظرین پی ٹی وی لاہور پر مشاہیر کے انٹرویو بھی کنڈکٹ کرتے رہے ہیں اور جیو ٹی وی کے مختلف پروگرامز بھی، علاوہ ازیں ریڈیو پاکستان اور مختلف یونیورسٹیز کے لٹریری فنکشنز کی نظامت بھی ان کی مصروفیات کا حصہ رہی ہے۔ جناب سعود عثمانی کے شعری مجموعے قوس، بارش اور جل پری کے ناموں سے منظر عام پر آ کر صاحبان علم و ذوق کی توجہ اور تحسین سمیٹ چکے ہیں، جبکہ سفر نامہ مونتاج، دل سے دل تک کالموں کا مجموعہ اور ادبی مضامین کی اشاعت جلد متوقع ہے۔ لٹریچر سے ہٹ کر ریسرچ، ترجمے اور تالیف کی 5 کتابیں بھی ہمارے مہمان مکرم کے کریڈٹ پر ہیں۔ پرائم منسٹر ایوارڈ 1998، اکیڈمی آف لیٹرز پاکستان، احمد ندیم قاسمی ایوارڈ 2007، میاں محمد بخش ایوارڈ 2001 اور حسن قلم ایوارڈ 2002 سے جناب سعود عثمانی کو بربنائے فضیلت نوازا گیا۔ جناب سعود عثمانی متعدد کانفرنسز، سیمینارز، مشاعروں اور ادبی اجتماعات میں شرکت کر چکے ہیں۔ میرے نزدیک ناظرین سعود سیاح بھی انہیں کہنا شاید روا ہے، کیونکہ یو ایس اے، یو کے، انڈیا، سعودی عرب، مسقط، دوحہ، ایران، ٹرکی، ڈنمارک، آسٹریلیا اور بحرین، کہاں کہاں نہیں موجود ان کے نقش قدم، اور بعض ممالک کے تو انہوں نے بار بار پھیرے لگائے۔ ان بار بار کے پھیروں پر سوال تو بنتا ہے ناظرین، جو ہم ان سے کریں گے بھی، کیونکہ اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بہ شہر والا معاملہ تو ان کے ساتھ ہرگز نہیں تھا۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان مکرم سے گفتگو کا آغاز کریں تاکہ اس استفسار کی راہ بھی کھلے اور دوسرے سوالات کی بھی۔ السلام علیکم سعود صاحب۔ وعلیکم السلام ضیاء الدین نعیم صاحب۔ جناب بہت نوازش، بہت مہربانی، آپ ہماری دعوت پہ لاہور سے تشریف لائے۔ وافی نیٹ ورک کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ جیسا صاحب علم ادیب، اور جس سے ہم اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ اس کا ادب اتنے اعلیٰ درجے کا ہے کہ محبت کرنے کی کو جی چاہتا ہے اس سے، تو آپ کی بڑی عنایت، آپ نے وقت نکالا ہمارے۔ میرے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایک تو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا بھی اور وافی نیٹ ورک کا بھی کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور آپ کے تمام ناظرین کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ خود ایک بلند پایہ شاعر اور ادیب ہیں،
اور ادب کے مختلف پہلوؤں پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، تو آپ کے ساتھ گفتگو کا اپنا ایک لطف ہے۔ تو بہت شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے، اور وافی نیٹ ورک کا بھی شکریہ۔ بہت عنایت جناب۔ میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں سعود صاحب ادارہ اسلامیات سے۔ اچھا، اور اس لیے کہ میں لاء کالج میں جب پڑھا کرتا تھا، یہ 71-72 کی بات ہے، 73 کی، تو لاء کالج، یونیورسٹی لاء کالج وہ بڑا قریب ہے انارکلی سے۔ تو انارکلی، نئی انارکلی، اور پھر اس سے سیدھے ہاتھ کو جو وہ ایک پرانی انارکلی گویا، تو وہاں ادارہ اسلامیات جو ہوتا تھا، تو معلوم تو کچھ نہیں تھا کہ وہ کن کا ہے اور کیا ہے، لیکن جو کہ کتابوں سے دلچسپی تھی تو میں وہاں جایا کرتا تھا، قریب بھی تھا، کتاب خریدنا اور کافی وقت وہاں گزارنا۔ ملاقات کسی سے نہیں تھی وہاں جو صاحبان ہوتے تھے ہوں گے، تو وہ یوں یاد تازہ ہوئی کہ جب پھر آپ سے بعد میں ملاقات میں یہ معلوم ہوا کہ اصل میں وہ ادارہ اسلامیات آپ ہی کے خاندان کا تھا اور ہے غالباً ابھی بھی وہ۔ جی بالکل، اصل میں اس کا وہ ادارہ بہت سے حوالوں سے بہت قابل ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ میرے والد کا بنایا ہوا ایک کتب خانہ تھا، کتابوں کی دکان تھی، نشر و اشاعت کا ادارہ ہے، ابھی بھی اللہ کا شکر ہے موجود ہے، اور ہم سب تینوں بھائی ہم اس کو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ لیکن اس کے کئی ادوار ہیں۔ ایک تو یہ اس لحاظ سے قابل ذکر ہے نعیم صاحب کہ یہ ادارہ اس وقت بنا جب لاہور میں ادبی مراکز بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، اور شاعروں ادیبوں کی بیٹھکیں بھی اس وقت تک نہیں بنی تھیں۔ یہ میں 1948 کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے وہ میرے پیدائش سے بھی بہت پہلے کا واقعہ ہے، لیکن جو میں نے سنا، اور جیسے اپنے بڑے سینئر ادیبوں سے، مثلا احمد ندیم قاسمی صاحب سے میں نے بہت دفعہ یہ بات سنی کہ بھائی ہم تو ذکی کیفی صاحب کے ادارے میں جمع ہوا کرتے تھے شام کو، اور کہیں مشاعرے میں جاتے تھے تو ہمارا ٹھکانہ وہی ہوتا تھا، ہم اسی کا حوالہ دیتے تھے کہ بھئی وہاں آ جائیں۔ تو یہ دیکھیے کہ نگینہ بیکری، عرب ہوٹل اور پاک ٹی ہاؤس وغیرہ، یہ جو ادبی ٹھکانے تھے، ان میں سے کئی بعد میں وجود میں آئے، اور ادارہ جو تھا، ادارہ اسلامیات جو میرے والد کا تھا، وہاں پر یہ بیٹھک مستقل تھی۔ ایک تو وہ مرکزی جگہ تھی، پاک ٹی ہاؤس بہت بعد میں بنا، اور چائنیز لنچ ہوم بھی بہت بعد میں بنا، کافی ہاؤس بھی بعد میں بنا۔ تو یہ 1948 کے بعد جو لاہور کا جو ادبی مرکز تھا وہ ادارہ اسلامیات تھا، اور میرے والد خود باکمال صاحب دل، صاحب کمال شاعر تھے، صاحب کتاب شاعر تھے، تو وہاں پر ان کا حلقہ بھی بڑا وسیع تھا۔ تو وہاں شام کو جو بیٹھکیں ہوتی تھیں وہ ادارہ اسلامیات میں ہوا کرتی تھی۔ ادارہ اسلامیات، اور اس میں میں آپ سے عرض کروں کہ کون کون لوگ آتے تھے، آپ اندازہ کیجئے۔ مشاہیر میں احمد ندیم قاسمی صاحب کا نام ہے، شورش کاشمیری تھے، حبیب جالب تھے، کوثر نیازی اس وقت تک وہ رسالے کے مدیر تھے تسنیم کے، وہ آتے تھے، پھر کلیم عثمانی وہاں آتے تھے، ناصر کاظمی وہاں آتے تھے، احمد ندیم قاسمی صاحب کا تو میں ذکر کر چکا، بے شمار لوگ، یعنی جن کا نام لینا آج حیرت کی بات ہوتی ہے، یہ سب وہاں یکجا ہوتے تھے شام کے بعد۔ وہ تو بڑی غیر معمولی اس کی حیثیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک ریسرچ ورک بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، میں یہ ہم آپس میں گفتگو جب ہم نے کی تھی تو ایک بات مجھے یاد آتی ہے آپ کی، کہ ماشاءاللہ اب آپ یعنی کاروباری لحاظ سے بھی جس مقام پر ہیں، ادب کے لحاظ سے تو ماشاءاللہ وہ سب کے علم میں ہے بات، وہ بھی کم سے کم ایسا ہے کہ اس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کی جو ابتدا تھی وہ آپ نے بتایا تھا کہ کچھ یوں ہوئی تھی کہ آپ یہ کتابوں کی جو سپلائی غالباً جو ہوتی تھی وہ سائیکل پر بیٹھ کے وہ لے جا کے پہنچایا کرتے تھے، یہ دور بھی گزرا، وہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا۔ ہاں بالکل نعیم صاحب، میں گزارش کروں، میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ ہم نے زندگی کی بہت سختیاں بھی دیکھی ہیں، اور میرے والدین نے جو سختیاں دیکھیں مالی حوالے سے، وہ ان سے تو ہم نے کم دیکھیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ذہن میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس پر مجھے فخر بھی ہے۔ زندگی آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب ہم
بہن بھائیوں میں کسی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور کوئی سیٹ بھی نہیں ہوا تھا، اکثر کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، میں بھی کافی چھوٹا تھا۔ تو 1975 میں جب میرے والد کا انتقال ہوا تو گویا ایک آسمان ہمارے سر سے ہٹ گیا۔ تو اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم تینوں بھائی محنت کریں اور محنت کے ساتھ اپنے آپ کو زندگی کی دوڑ میں شریک کریں۔ تو میں کالج میں بھی پڑھتا تھا اور کالج کے بعد اسکول میں پڑھتا تھا، اس کے بعد کالج کی لائف شروع ہوئی، پھر یونیورسٹی کی لائف شروع ہوئی۔ ان تمام ادوار میں یہ ہوتا تھا کہ میں تعلیم سے فارغ ہو کر اور پھر میں اپنے ادارے میں دکان پہ آتا تھا، وہاں میرے دونوں بھائی پہلے سے موجود ہوتے تھے۔ تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی اور ہمیشہ سے یہ بات بری لگتی رہی کہ میں اس میں ایکٹیو ایک پارٹنر کے طور پر شامل نہ ہوں اور ساری محنت میرے بھائی کر رہے ہوں۔ ٹھیک۔ تو چنانچہ میں آتا تھا اور دکان کے سارے کام کرتا تھا۔ جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جی ہاں، ان میں یہ تھی کہ گاڑی تو ہمارے پاس نہیں تھی، موٹر سائیکل کا بھی اس وقت کوئی سوال نہیں تھا، مالی حالات اچھے نہیں تھے، اور میرے والد پر آخری عمر میں کافی قرض ہو گیا تھا۔ تو ہمیں سب سے پہلے وہ قرض اتارنا تھا اور وہ بہت کٹھن دور تھا۔ تو ایک سائیکل تھی جو ہمارے پاس ہوا کرتی تھی۔ اب اس سائیکل پر میں بھی، مجھ سے زیادہ تو میرے بڑے بھائی مسعود صاحب انہوں نے محنت کی، بڑے بھائی محمود صاحب انہوں نے محنت کی۔ تو کارٹن سائیکل پر رکھ کر میں جایا کرتا تھا یا کہیں گڈس ٹرانسپورٹ سے لایا کرتا تھا۔ اسی طرح ڈاک خانے سے جو وی پی یا خطوط یا وہ ہوتے، وہ سارا کام میں کیا کرتا تھا، کتابوں کے پیکٹ بنانا، پتے لکھنا، وی پی پارسل کرنا۔ یہ میں ایک دو دن نہیں، میں سال کرتا رہا ہوں یہ کام، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ تو مجھے اس میں فخر ہے۔ پھر اللہ نے بہت کرم کیا کہ اس کے بعد ہمارے پاس کارکن آ گئے، ملازم ہم نے رکھے، شامل کیے، پھر سواریاں، گاڑیاں، سب کچھ شامل ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہوا، لیکن آج بھی ان تمام چیزوں میں مجھے کوئی عار نہیں ہے، اور نہ مجھے اس میں کوئی شرم آتی ہے کسی طرح کی، کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے اور میں نے اس سے سیکھا ہے، اور میں نے صرف زندگی میں نہیں، میں نے اپنی شاعری میں بھی اس سے سیکھا۔ بہت بڑی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، اور میں نے آپ سے اس لیے بھی سننا چاہا کہ یہ شیئر کروں ناظرین کے سامنے بھی اور نوجوانوں کے سامنے بھی۔ ایک بات درمیان میں رہ گئی، اگر اجازت ہو مکمل اس سوال کو مکمل کروں۔ میری کتاب، دوسری کتاب جو ہے بارش، میرا دوسرا شعری مجموعہ، اس میں ایک ادھوری نظم کے نام سے ایک نظم ہے جس میں کچھ ان حالات کی کچھ تصویر موجود ہے، اگرچہ وہ گھر کے حوالے سے ہے، لیکن حالات کا اور اس تمام ماحول کا اس میں ذکر ہے۔ تو وہ تو پھر وہ عطا کر دیجئے نا۔ ایک ادھوری نظم، وہ ایک لمبی نظم ہے، ہاں، اور اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیش کر دیتا ہوں آپ کے فرمائش پر۔ لیکن یہ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس نظم میں جو کیفیت ہے، میں اب بھی اس کو پلٹ کے دیکھتا ہوں تو وہ سارا گزرا ہوا دور میرے سامنے آتا ہے۔ اور اس میں ہمارا گھر سمن آباد موڑ پر ہوا کرتا تھا، اور ہماری دکان انارکلی میں ہوتی تھی، تو کبھی ویگنوں پر، کبھی بسوں پر، کبھی پیدل، کبھی سائیکل پر ہم آیا جایا کرتے تھے۔ تو وہ بہت خوبصورت دور گزرا ہے اور بہت یادگار، اور میں نظم بھی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ شبنم تجھے اجازت اظہار غم تو ہے، تو خوش نصیب ہے کہ تیری آنکھ نم تو ہے۔ یہ شعر آپ کے والد گرامی میرے والد محترم ذکی کیفی صاحب کا ہے۔ تو حافظ الرحمن احسن صاحب جو سیارہ کے مدیر نکالتے تھے، تو آپ کے والد صاحب سے مجھے شرف حاصل ہوا ملاقات کا ان کے ہاں۔ اچھا، خوب۔ تو یہ سعادت کی بات ہے، تو اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ جی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سے تھوڑی دیر نشست بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، تو تھوڑا سا ہلکا سا خاکہ میں ان کی شخصیت کا میرے ذہن میں ہے کہ آپ کی تربیت میں، اور یہ جو مزاج آپ نے ابھی بتایا ہم کو کہ تینوں بھائیوں کا محنت کرنے والا مزاج، کسی کام میں آر نہ سمجھنے والا مزاج، تو اس میں یقینی طور پر آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کی تربیت کا ہاتھ ہوگا۔ تو وہ کچھ تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتائیں گے؟ میرے والد بہت کمال کی شخصیت تھے،
اور مجھ پر ان کی شخصیت کے بڑے گہرے اثرات ہیں. میں نے براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی ان سے بہت سیکھا ہے. ایک بات تو میں شاعری کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ میں نے زندگی میں باقاعدہ استاد شاعری میں میرا کوئی نہیں ہے. لیکن اگر میرا کوئی استاد ہے تو وہ یا تو میرے والد ذکی کیفی صاحب کہ جن کی انتقال کے بعد ان کی شاعری سے میں نے بہت کچھ سیکھا, یا پھر میرے ام مکرم میرے چچا تقی عثمانی صاحب کہ جن سے میں ابھی تک استفادہ کرتا ہوں اور ان سے ہمیشہ بہت کچھ سیکھا ہے. جہاں تک میرے والد صاحب کا تعلق ہے, وہ ایسے صاحب دل آدمی تھے اور ایسے درویش مزاج آدمی تھے کہ آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کے جو چوٹی کے شاعر تھے, لاہور ہو یا کراچی ہو یا دیگر ادبی مراکز ہوں, ان سب سے ان کے تعلقات تھے. جگر مراد آبادی صاحب میرے والد صاحب کے دوستوں میں تھے. اور ایک واقعہ میں آپ کے ناظرین کو سناتا چلوں کہ جگر صاحب ایک بار آئے تو اس وقت تک میرے والد نے ان سے ذکر نہیں کیا تھا کہ میں بھی شعر کہتا ہوں. تو کسی نے جگر صاحب سے کہا کہ ذکی کیفی صاحب بہت اچھا شعر کہتے ہیں. جگر صاحب نے فرمائش کی کہ آپ شعر سنائیے. تو میرے والد صاحب نے مطلع سنایا کہ ہم ہیں قتیل ایک بت نازک خیال کے, ہم ہیں قتیل ایک بت نازک خیال کے, آلام روزگار ذرا دیکھ بھال کے. واہ 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 واہ, آلام روزگار ذرا دیکھ بھال کے. تو جگر صاحب چونک گئے اور جگر صاحب نے کہا ذکی صاحب یہ آپ کا مطلع ہے, واہ آپ کا مطلع ہے یہ. انہوں نے کئی بار وہ سنا مطلع, اور جگر صاحب ظاہر سینئر تھے تو انہوں نے کہا کہ ذکی صاحب آپ بالکل شعر گوئی ترک مت کیجیے گا. تو میں ان کی درویشی کی بات بتاؤں کہ تمام لوگوں سے ان کے مراسم تھے, بہت دوستی کے تعلقات, قریبی تعلقات تھے, لیکن انہوں نے کبھی خود کو نمایاں کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. اور ادبی محفلوں میں وہ جایا کرتے تھے, لیکن مشاعروں میں جیسے بھاگ دوڑ کیا کرتے ہیں شعراء اس میں شرکت کے لیے یا خود کو نمایاں کرنے کے لیے, وہ میرے والد کے مزاج میں نہیں تھا. اس حد تک آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ساری زندگی کتابوں کا کام کیا, اس کی نشر و اشاعت کی, اور ان بہت اچھے شاعر تھے لیکن انہوں نے اپنا مجموعہ نہیں چھاپا. ایک ناشر کتابوں کا جو شاعروں میں ہر وقت گھرا ہو اور کمال کی غزل, کمال کی نظم کہتا ہو, اس کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ وہ اپنی کتاب نہ چھاپے. اور میرے والد صرف اردو کے نہیں بلکہ فارسی کے بھی بڑے اچھے شاعر. وہ فارسی میں بھی بہت خوبصورت شاعری کرتے تھے, غزلیں ان کی فارسی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی. تو ان کا انتقال جب ہوا تو ان کا کوئی مجموعہ نہیں چھپا تھا. وہ ان کی درویشی کی ہے, میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں. تو ان کے بعد پھر ہم نے اور سب گھرانے نے مل کر وہ اکٹھا کیا. تقی عثمانی صاحب میرے جو چچا جان ہیں, ان کی کاوشوں سے پھر وہ مجموعہ چھپا. میرے بڑے بھائی محمود صاحب, انہوں نے اس پہ بہت کوشش کی اور محنت کی. تو اس طرح وہ کیفیات کے نام سے مجموعہ چھپا, جس میں ان کی غزلیں, ان کی نظمیں, ان کے ترانے, ملی نغمے ان کے بہت سے ہیں, وہ بھی اس کتاب کے اندر ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی فارسی غزلیں بھی ہیں اس کے اندر. بہت خوب. اچھا, آپ میں یہ جو میں دیکھتا ہوں کہ جو کردار کی صلابت ہے اور جو مزاج میں ایک بے نیازی بھی ہے اور ساتھ ہی اخلاق اور شائستگی کا پیکر بھی آپ ہیں, تو آپ کے جو والد گرامی ہیں تو یقینی طور پہ انہوں نے ان ساری چیزوں کے لیے کوشش بھی کی ہوگی, یا پورے گھر کا ماحول ہی ایسا ہوگا. اور آئی بلیو کہ آپ کے جو دو بڑے بھائی صاحبان ہیں ان میں بھی یہ چیزیں موجود ہوں گی اور بدرجہ یتم. تو کچھ ایسا یاد پڑتا ہے؟ آپ کی عمر کیا تھی جب آپ رحلت فرما گئے آپ کے؟ میں کوئی 11 سال میری عمر تھی, میں چھوٹا تھا. اچھا, میں نے عرض کیا کہ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے, لیکن اس گھرانے کی کچھ خصوصیات تھیں. ایک تو وہ بہت روایتی اور وزادار گھرانہ ہے. دوسرا, اس میں تربیت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. تعلیم اپنی جگہ اہم تھی اور تعلیم کا, لڑکے لڑکیوں کی تعلیم کا بڑا خیال کیا جاتا تھا, لیکن تعلیم سے زیادہ تربیت کا اہتمام تھا. اور ہمیں بچپن سے جو تربیت دی گئی
وہ ظاہر ہے وہ پھر بچپن سے جو آپ کو تربیت ہوئی ہے وہ ایک مزاج میں شامل ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے یہی ہیں کہ 10 12 15 سال تک آپ بچے کو جس طرح کی تربیت دیں گے وہ آپ کی اس کی زندگی پھر آگے اسی طرح بنے گی. تو مجھے یہ فخر ہے کہ میرے گھرانے میں بہت ساری چیزوں پہ بڑی سخت ان کی نظر تھی، اور وہ ان روایات کو اور ان اقدار کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. مالی تنگی تھی اور بہت سے مالی مشکلات تھیں اور سب کچھ تھا، لیکن ان کے جو اثاثے تھے وہ مال و دولت نہیں تھے، وہ صندوق نہیں تھے، وہ سونے جواہرات کے کوئی ڈھیر نہیں تھے، بلکہ یہ اثاثے تھے جو روایات اور اقدار کے نام سے. تو مجھ پہ ظاہر ہے کہ وہ اثر مجھ پہ بھی ہے، میری خاندان پہ بھی ہے، لیکن میں آپ کو سچ یہ بتاؤں کہ میں اس طرح نہیں بن سکا جس طرح مجھے ہونا چاہیے تھا ایک ایسے گھرانے کا فرد ہونے کے ناطے. بے شمار کمی کمزوریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب میں دیکھتا ہوں تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے اور بہت غنیمت سمجھتا ہوں کہ چلیے کچھ چیزیں اگر مزاج میں آ گئی ہیں تو وہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ میرے والدین کو جاتا ہے. یقیناً. ایک بات کا میں خصوصاً ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا تھا مجھے کہ والد صاحب آپ کے، جیسے اب آپ انٹرویو کے دوران بھی آپ نے فرمایا کہ ان کے بڑے وسیع تعلقات، سارے ہی بڑے ادیب وہ ان کے دوستوں میں تھے. مثلا احمد ندیم قاسمی صاحب بھی وہاں آ کے جب بیٹھا کرتے تھے، ایسے سارے لوگ. تو آپ کے لیے بڑا آسان تھا کہ جب آپ ادھر نے شاعری کے یوں کوچے میں قدم رکھا کہ وہ آپ احمد ندیم قاسمی صاحب سے جا کے ملتے، اپنے والد صاحب کا حوالہ دیتے تو آپ ان سے فیور لے سکتے تھے اس طرح کے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے وہ جب محسوس کیا کہ یہ چیز چھپنی چاہیے تو آپ نے ان کو ایک اجنبی کی طرح وہ چیز بھیج دی. جی بالکل ایسے ہی. پھر آپ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک دن روز آپ یہ معلوم کرنے گئے تھے ان کے دفتر جی ہاں. کہ وہ جو قابل قبول ہے فنون کے لیے وہ غزل یا نہیں. تو وہاں پروین شاکر جو ہیں وہ تشریف فرما تھیں، بالکل ایسے اور ہی تھا. انہوں نے آپ کی غزل پر کوئی تبصرہ کیا تھا. جی ہاں. وہ تھوڑا سا اصل میں صاحب ایک تو میرے والد صاحب کے بارے میں جو بات آپ نے کی، میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کے ناظرین کو کہ وہ بہت وسیع المشرب درویش تھے. ان کے دوستی کے حلقے میں ہر طرح کے، ہر نظریات کے لوگ تھے. ہم نے اب آپ یہ دیکھیے کہ حبیب جالب بھی وہاں موجود تھے، قتیل شفائی بھی وہاں موجود تھے، نعیم صدیقی بھی وہاں ہوتے تھے، حفیظ الرحمن احسن بھی وہاں ہوتے تھے، کوثر نیازی بھی ہوتے تھے، شورش کاشمیری، یعنی آگ اور پانی دونوں وہاں اکٹھے ہوتے تھے. اچھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب سے بلا تمیز وہ محبت کرتے تھے اور محبت بانٹتے تھے. نظریاتی طور پر میرے والد بہت مضبوط آدمی تھے. ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے معتقدات، ان کی سب چیزوں میں کوئی لچک ایسی نہیں تھی کہ جس میں کوئی ان کو ہلا سکے. لیکن ان کو دوستی کا جو دائرہ تھا اس میں مسلک، مذہب، نظریے کی بنیاد پر وہ دوستی نہیں کرتے تھے. چنانچہ میں نے حبیب جالب صاحب کو بھی اپنے بچپن میں بہت آتے دیکھا، ناصر کاظمی کو بھی دیکھا، ندیم قاسمی صاحب کو بھی دیکھا، مختار مسعود صاحب بکثرت آتے تھے، احسان دانش وہاں آتے تھے. تو آگ اور پانی جو تھے وہ سب جمع ہوتے تھے. اور ایک واقعہ ہمارے 1969 کی جو یعنی نظریاتی اور سیاسی کشمکش تھی، اس میں یہ تھی کہ شورش کاشمیری صاحب اور کوثر نیازی صاحب میں بڑی سخت ہاتھا پائی ہوئی تھی ڈولنگٹن مارکیٹ پر، وہ بہت مشہور ہوئی تھی. یہ دونوں حضرات ہمارے ادارے میں تھے اور یہاں سے اٹھ کر گئے تھے، اور ان کی چپکلش پہلے سے چل رہی تھی، اور وہ پھر تو وہاں کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ تو یہ جو مرکز تھا اس کا میں نے یہ فائدہ دیکھا کہ انہوں نے کبھی، ان کا ذہنی افق تنگ نہیں تھا. تو یہ بات تو ایک تو ان کے مشرب میں یہ تھی. دوسرا، انہوں نے کبھی کسی تعلق سے فائدہ نہیں اٹھایا. لاہور کے بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے ادیب، شاعر سب ان کے دوست تھے، مصطفیٰ زیدی سے لے کر مختار مسعود تک، لیکن انہوں نے کبھی ذاتی فائدہ، اس سے مفاد کا تعلق نہیں رکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ان کے دوستوں میں ان کی وقت اور اہمیت اور مفاد بھی تھا. اچھا، اب میری طرف جو آپ نے بات کی وہ یہ ہوا کہ جب
میں نے زندگی میں کبھی شاعر بننے کا اس طرح نہیں سوچا تھا کہ میری کبھی شناخت شاعری کی ہوگی یا میرا کوئی مجموعہ کبھی کلام چھپے گا. نہیں, مجھے کوئی بھی. کس عمر میں شاعری آپ نے شروع کی ویسے؟ میں تو ویسے 6ٹھی 7ویں جماعت میں پہلے شعر میں نے لکھا تھا. وہ آپ کے ناظرین کے سامنے وہ واقعہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں شاید 6ٹھی 7ویں جماعت کا طالب علم تھا, اسکول میں پڑھتا تھا. تو میں ایک دن اسکول سے واپس آ رہا تھا, تو آ کے میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں نے آج شعر لکھے. میں نے کہا تم نے شعر لکھے؟ تو میں نے کہا جی بالکل شعر لکھے. کہنے لگے سنو. میں نے کہا کہ کانٹے بھی ہیں چمن میں اور پھول بھی کھلے ہیں. اچھا. کلیاں چٹک رہی ہیں, کانٹے کھٹک رہے ہیں. خوب. اچھا, اب یہ جیسے بھی شعر تھے لیکن وزن میں تھے. وزن میں تھا, بالکل. تو یہ قطع کی شکل میں تھے یا 2 شعر سمجھ لیجئے. اچھا, میں بھول گیا اور میں نے یہ بات آئی گئی ہوگی. اچھا, ہم اپنے والد سے یعنی اتنے بے تکلف نہیں تھے کہ ان کے سامنے ہم بہت زیادہ بے تکلفی سے بات کر سکتے. آداب کا سلسلہ جو تھا وہ تھا. تو میں اس سے اگلے دن میں کھیل رہا تھا, تو مجھے آواز دی میرے والد نے اور بلایا. تو انہوں نے آ کے کہا, میں جب گیا تو انہوں نے کہا تو ہم نے سعود کچھ شعر لکھے؟ اب میں نے کہا یار یہ تو مار پڑے گی, مجھے ڈانٹ پڑے گی یا مار پڑے گی. جی بالکل بالکل. میں نے کہا جی میں نے شعر لکھے. تو انہوں نے کہا کیا لکھے؟ میں نے کہا یہ شعر لکھے ہیں کہ کانٹے بھی ہیں چمن میں اور پھول بھی کھلے ہیں, کلیاں چٹک رہی ہیں, کانٹے کھٹک رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد خوش ہوئے اور انہوں نے کہا یہ تو وزن میں ہے, تو تم اس کا مطلب ہے موضوع تباہ ہو. اس واقعے کے کوئی 15-20 دن بعد ہمارے گھر میں ایک ماہانہ مشاعرہ ہوا کرتا تھا. اور ڈاکٹر سید عبداللہ جو اورینٹل کالج کے پرنسپل تھے اور مشہور پروفیسر تھے, وہ ہمارے کرایہ دار تھے. ان کی ہم نے اپنے گھر کا ایک حصہ مغربی پاکستان اردو اکیڈمی کو کرائے پر دے رکھا تھا, اور مغربی پاکستان اردو اکیڈمی ڈاکٹر سید عبداللہ چلاتے تھے. تو وہ گھر کا وہ حصہ, اس میں ایک ماہانہ نشست ہوتی تھی. 1 ماہ اس کا انتظام میرے والد کرتے تھے اور 1 ماہ ڈاکٹر سید عبداللہ کرتے تھے. تو میں جو واقعہ بتا رہا ہوں اس کے 10-12 دن کے بعد ایک نشست تھی وہاں, اور احسان دانش اس کی صدارت کر رہے تھے اس مشاعرے کی. تو اچانک مجھے آواز دی گئی, میرے والد نے بلایا. تو میں نے دیکھا تو وہ ہال بڑا سا جس میں لاہور کے بڑے نامور لوگ مشاعرے میں شریک تھے. تو میرے والد نے کہا کہ حضرات یہ میرے بیٹے نے بھی کچھ شعر کہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سعود میاں بھی کچھ شعر پڑھیں. تو انہوں نے مجھے بٹھا دیا ڈائس پر, اور میں نے وہاں ہمت کر کے وہ 2 شعر پڑھے. یہی شعر جو میں نے آپ کو سنا وہ سنا. تو وہ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے ظاہر سب داد دیتے ہی. اور مجھے احسان دانش صاحب نے بھی بڑی داد دی, اور قیوم نظر صاحب, مجھے خاص طور پر الطاف حسین قریشی صاحب اردو ڈائجسٹ کے مدیر, یہ کچھ لوگ مجھے یاد ہیں کہ ان سے مجھے بہت داد ملی, اور ذکی صاحب کو بہت مبارک ملی. تو یہ اس طرح سے یہ پہلا مشاعرہ تھا کہ جو میں نے اپنے والد صاحب کی رہنمائی میں پڑھا. اچھا, میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا کہ میں بطور شاعر میری کوئی شناخت ہوگی. پھر آپ کہتے رہے اس کے بعد؟ میں کہتا رہا. میں کہتا رہا, اگرچہ کوئی بہت زیادہ نہیں. اور مجھے عرض کرنے دیجئے, ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کو برا لگے, لیکن یہ میری اپنی دل کی بات ہے. میں شاعر برادری چونکہ میں قریب سے دیکھ رکھی تھی, میں ان سے کوئی زیادہ متاثر نہیں تھا, اور میں ان کی بہت ساری حرکتوں سے جلتا تھا بہت زیادہ. اور میں ان سے سچ بات یہ ہے کہ مجھے اس برادری میں شامل ہونے کا کوئی شوق کبھی بھی نہیں تھا. کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں بھی ان کو دیکھا تھا, اپنے ادارے میں بھی دیکھا تھا, اور بڑے بڑے نامور لوگوں کو ہمارا بچپن ان کے درمیان گزرا تھا. تو اچھے بھی لوگ بہت تھے, لیکن مجموعی تاثر ایک بچے کے ذہن میں جو تھا وہ اچھا نہیں تھا. اور پھر ایک بات اس میں یہ شامل ہو گئی کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا, اور میں نے کیا, ہم سب نے لوگوں کی آنکھیں بدلتی ہوئی دیکھیں میرے والد کے انتقال کے بعد, تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کے کتنے چہرے ہوتے ہیں اور کتنی تیزی سے رویے بدل جاتے ہیں لوگوں کے, جو ہر وقت کے میرے والد کے قریبی ساتھیوں میں اور بیٹھنے والوں میں تھے, اور وہ ان سے ہمیں کسی بھی طرح کا
کوئی مدد یا حوصلہ ملنے کے بجائے وہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتے رہے بے شمار جگہوں پر. تو یہ ایک تاثر میری اس دور میں میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ لوگ عمل کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں یا ڈھیلے ہوتے ہیں یا بے عمل ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ پس منظر ہے اس بات کا کہ میں لہٰذا آپ اس برادری میں شامل مجھے اس کا کوئی شوق نہیں تھا. مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میری شناخت بنے گی، لیکن خدا ایک راستہ متعین کرتا ہے تو وہ آپ کی کچھ بس نہیں چلتا اس پہ. تو میں ایف ایس سی میں بھی تھا تو میں نے کچھ شعر لکھے، لیکن مجھے چھپنے کی کوئی خاص مجھے وہ لگن نہیں تھی. یہ بی ایس سی کی بات ہوگی شاید کہ میں نے ایک غزل لکھی، اور پھر فاران اسلامیہ کالج سول لائنز کا ایک رسالہ نکلتا تھا فاران، اس میں انجم رومانی صاحب اس وقت ریاضی کے پروفیسر تھے، اور انجم رومانی صاحب سے ہم نے ریاضی پڑھی ہے. تو میں نے وہ پیش کی. اس زمانے میں عامر تخلص کرتا تھا. عامر رضوانی میرا تاریخی نام تھا، جو میری پیدائش پر تاریخی نام رکھا گیا تھا وہ عامر رضوانی تھا. تو مجھے جب کبھی شاعری کا شوق ہوتا تھا تو میں عامر تخلص اس میں ڈال دیا کرتا تھا. تو وہ اس نام سے وہاں فاران میں چھپی. اچھا، فنون کا یہ ہوا کہ اس کے بعد میں یونیورسٹی میں جب آیا، پنجاب یونیورسٹی میں، تو وہاں ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ مجلس ترقی ادب میں احمد ندیم قاسمی صاحب بیٹھتے ہیں، تو چلیے کوئی غزل فنون کے لیے دے دیتے ہیں. تو میں ایک دن اپنی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر نارکلی آتے ہوئے میں مجلس ترقی ادب چلا گیا، تو قاسمی صاحب بیٹھے تھے. اب وہ میرے والد کے بہت اچھے دوستوں میں تھے، انہوں نے بعد میں بھی یہ باتیں مجھے بتائی، بہت سی یادیں مجھ سے شیئر کی. تو لیکن میں نے بالکل یہ ذکر نہیں کیا کہ حوالہ ہی نہیں دیا. نہیں، کوئی حوالہ نہیں. ذکی کیفی صاحب کا بیٹا ہونے کا کوئی میں نے حوالہ نہیں دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں کچھ جان ہے غزل میں تو یہ فنون میں چھاپ دیں گے. فنون کا معیار اس وقت کافی کڑا معیار سمجھا جاتا تھا، اور اس میں ایک چھپنا بڑی عزت کی بات تھی. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ چھپ سکتی ہے غزل یا نہیں. تو میں گیا. اس وقت پروین شاکر بھی وہاں تشریف رکھتی تھیں، مجلس ترقی ادب کے دفتر میں بیٹھی تھیں. تو میں نے قاسمی صاحب سے کہا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں، یہ ایک غزل میں لایا ہوں، اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں اس قابل ہے تو آپ فنون میں چھاپ دیجیے گا. تو وہ کہنے لگے کہ بہتر ہے یہ آپ مجھے دے جائیے، میں دیکھوں گا اور بعد میں بتا سکوں گا. تو کھڑے کھڑے یہ 2-4 جملوں کا تبادلہ ہوا، اور اس کے بعد میں وہاں سے پلٹ آیا. کوئی ایک ہفتہ ٹھہر کر میں پھر گیا، اور مجھے ذرا تھوڑا سا تجسس تھا کہ وہ غزل کا کیا بنا. اور ظاہر ہے کہ ایک نامور ادیب شاعر سے اگر داد حاصل ہو سکتی ہے تو اس کی بھی مجھے اشتیاق تھا کہ قاسمی صاحب سے ہو سکتا ہے کچھ داد کے الفاظ مجھے ملیں اس میں. تو میں جب مجلس کے دفتر پہنچا تو قاسمی صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، کسی مصروفیت سے نکلے ہوئے تھے، اور دفتر میں صرف پروین شاکر بیٹھی تھیں. تو وہ چائے پی رہی تھیں. تو میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ قاسمی صاحب اپنی سیٹ پہ نہیں ہیں. تو میں نے پوچھا کہ ندیم صاحب نہیں ہیں؟ تو انہوں نے، پروین نے کہا کہ نہیں، وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں. میں جب پلٹنے لگا تو انہوں نے کہا 1 منٹ رکیے، آپ 1 ہفتہ پہلے آئے تھے، کوئی غزل آپ نے دی تھی فنون کے لیے؟ میں نے کہا جی بالکل، میں نے 1 یا 2 غزلیں دی تھی. کہتے آپ کی غزل بہت اچھی تھی، اور بہت پرومیزنگ پوئٹری کرتے ہیں آپ، بہت پرومیزنگ غزل کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے، بہت اعزاز کی بات تھی. پھر وہ غزل میری اس میں چھپی، اسی نئے تازہ شمارے میں. اور اس کے بعد فنون میں کس سن کی بات ہو گئی ہے؟ یہ میرے خیال ہے 82 کی بات ہوگی، سن 82 یا 83 کی بات ہوگی، اندازن میں بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد میرا تواتر سے فنون میں چھپنا ہوتا رہا، اور اگر کچھ عرصے میرا ناغہ ہوتا تھا تو قاسمی صاحب مجھے یاد دلاتے تھے. اور ندیم صاحب کی یہ بڑائی کی بات تھی کہ وہ میری حوصلہ افزائی بھی بہت کی انہوں نے، اور مجھ سے وہ غزلیں بھی طلب کیا کرتے تھے، اور وہ وہاں چھاپا کرتے تھے. میں نے بتایا کہ شروع میں میں عامر تخلص کرتا تھا. تو عامر کے نام سے میری کئی غزلیں فنون میں عامر رضوانی کے نام سے ہیں، اور 1-2 غزلیں عامر عثمانی کے نام سے بھی ہیں، کیونکہ میں اس وقت تک ایک تخلص باقاعدہ اس پر مطمئن نہیں ہو پایا تھا.
لیکن مجھے پھر آگے چل کر یہ احساس ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ بھئی عامر آپ نے تخلص رکھ دیا، گھر میں نام سعود ہے آپ کا، کاغذات میں نام سعود ہے، کبھی عامر عثمانی، کبھی عامر رضوانی، یہ چلنے والی بات نہیں۔ میں نے کہا نہیں، بس ختم ہو گئی یہ بات، میں نے کہا کہ اس کو ہم سعود عثمانی ہی رکھیں گے۔ تو میں نے ابتدائی چند تجربوں کے بعد پھر وہ سعود عثمانی ہی اختیار کیا، اور اللہ کا شکر ہے اسی نام سے عزت ملی، اور اس نام سے پھر فنون میں بہت بار چھپا۔ اچھا سعود صاحب، آپ کی غزل ہے جو مجھے بھی بہت پسند ہے، وہ جس میں وہ اشعار ہے نا کہ مضمون آفرینی و نکتہ سرائی میں، ایسا نہ ہو کہ چہرہ حق سرخرو نہ ہو، اور میری سپاہ مجھ پہ نہ تلوار سونت لے، میرا لکھا ہوا کہیں میرا عدو نہ ہو۔ تو آپ کی شاعری ہم سننا چاہ رہے ہیں، اگر اس سے ابتدا ہو میں جائے۔ ضرور پیش کرتا ہوں۔ اصل میں اس کا پس منظر ان اشعار کا یہ ہے، یہ ایک غزل مسلسل سمجھ لیجئے۔ مجھے کئی بار یہ احساس ہوتا ہے، یہ میرا احساس اور یہ تاثر اور گہرا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نعت کے معاملے میں، سلام کے معاملے میں اور منقبت کے معاملے میں ادب آداب کو پیش نظر نہیں رکھتے، اور غلو کرنے کو، شاعرانہ مبالغے کو ہم یہ کوئی بہت بڑی کمال کی چیز سمجھتے ہیں، خاص طور پر غلو کرنے کو۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان شخصیات کے حق میں بے ادبی ہے، چاہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کر رہے ہوں، کسی اور پیغمبر کے بارے میں شعر لکھ رہے ہوں، یا اہل بیت کے بارے میں شعر لکھ رہے ہوں، یا صحابہ کرام کے بارے میں، یا تو یہ ان کی اصل شخصیات اتنی بڑی ہیں کہ ان کے اصل واقعات میں غلو کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ اصل جو ہے وہ انسانی استقامت سے اوپر کی چیزیں ہیں جو ان کے اصل واقعات ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس میں مزید کچھ اضافہ کریں؟ تو یہ بنیادی طور پر یہ ذہن میں تھا۔ تو یہ اب ایک بار میں نے کچھ شعر کہے تو وہ طبیعت میری اس طرف رواں ہوئی اور میں نے وہ شعر کہے۔ اس کا مطلب تھا کہ کچھ بھی ہو خوئے یار سے ہٹنے کی خو نہ ہو، کچھ بھی ہو خوئے یار سے ہٹنے کی خو نہ ہو، نہ تو سلام و مدح میں یارب غلو نہ ہو، مضمون آفرینی و نکتہ سرائی میں، مضمون آفرینی و نکتہ سرائی میں، ایسا نہ ہو کہ چہرہ حق سرخرو نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ چہرہ حق سرخرو نہ ہو، اور میری سپاہ مجھی پہ نہ تلوار سونت لے، میرا لکھا ہوا کہیں میرا عدو نہ ہو، میری سپاہ مجھی پہ نہ تلوار سونت لے، میرا لکھا ہوا کہیں میرا عدو نہ ہو، اور بیکار ہی نہ جائیں سخن کی ریاضتیں، جیسے کوئی نماز پڑھے اور وضو نہ ہو، بیکار ہی نہ جائیں سخن کی ریاضتیں، جیسے کوئی نماز پڑھے اور وضو نہ ہو، جیسے کسی نے اپنی عبادت کے زوم میں نیت تو باندھ رکھی ہو خود قبلہ رو نہ ہو، جیسے کسی نے اپنی عبادت کے زوم میں نیت تو باندھ رکھی ہو خود قبلہ رو نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اہل محبت کے نام پر جو کچھ لکھیں وہ صدق و کذب و ریا کا نمونہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اہل محبت کے نام پر جو کچھ لکھیں وہ کذب و ریا کا نمونہ ہو، اور اے عشق صدق زاد میرے سچ کی لاج رکھ، اے عشق صدق زاد میرے سچ کی لاج رکھ، یہ آب آئینہ کہیں بے آبرو نہ ہو، یہ آب آئینہ کہیں بے آبرو نہ ہو، اور اے عشق سینہ سوز میرے دل سے دل ملا، اے عشق سینہ سوز میرے دل سے دل ملا، اور یوں کہ بس کلام ہو اور گفتگو نہ ہو، اے عشق سینہ سوز میرے دل سے دل ملا، اور یوں کہ بس کلام ہو اور گفتگو نہ ہو، اور تجھ پر اگر میں شعر لکھوں تجھ کو بھول کر، تجھ پر اگر میں شعر لکھوں تجھ کو بھول کر، تا عمر میری آنکھ میرے روبرو نہ ہو، تا عمر میری آنکھ میرے روبرو نہ ہو، میں خاک ڈالتا ہوں زر و سیم حرف پر، میں خاک ڈالتا ہوں زر و سیم حرف پر،
اے یار بے مثال اگر ان میں تو نہ ہو، واہ 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 واہ، میں خاک ڈالتا ہوں زروسی میں حرف پر، اے یار بے مثال اگر ان میں تو نہ ہو۔ اور آخری شعر ہے کہ بس عشق اہل عشق میں مدہوش رہ سعود، واہ دنیا کی داد چاہے تیرے چار سو نہ ہو۔ واہ، کیا کہنا، بس عشق اہل عشق میں مدہوش رہ سعود، دنیا کی داد چاہے تیرے چار سو نہ ہو۔ کیا کہنا۔ اچھا سعود صاحب کہتے ہیں کہ اسٹائل از دا مین، اسلوب جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، اور اسلوب اگر منفرد ہو تو ظاہر ہے کہ وہ شخصیت بھی بڑی منفرد ہوتی ہے۔ آپ کا اسلوب شعر کا بھی اور نثر کا بھی وہ بڑا الگ سا ہے، اور بڑا اتنا انسان کو متاثر کرنے والا ہے، اتنا تاثر انگیز ہے جو بالعموم نہیں دکھائی دیتا، اور اس میں بڑے واضح طور پر خلوص دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ جو اسلوب، ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے اپنایا، یہ کہیں اندر سے ہی پھوٹتا ہے، اور وہ آپ کے شعر میں بھی نمایاں ہوتا ہے اور آپ کے نثر میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔ تو دونوں کو میں سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ نثر بھی آپ کی بہت عمدہ، بہت اعلیٰ اور بہت تاثر انگیز ہوتی ہے، اور آپ کے اشعار بھی یقینی طور پر۔ تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گے آپ کہ یہ خود بخود ڈیولپ ہوا، کہیں اندر تھا اور وہی منتقل ہوا کاغذ پر، یا اس کا کیا یعنی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ؟ ایک تو یہ آپ کی بہت عنایت کہ آپ نے مجھے اسلوب کا حامل قرار دیا، اور اگر یہ ایسا ہے اور خدا آپ کی زبان مبارک کرے تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے اسلوب شعر میں بھی پہچانا جاتا ہو اور نثر میں بھی، اور آپ کی طرح بے شمار لوگ یہ بات کہتے ہیں، تو خدا کرے ایسا ہو۔ دیکھیے میں اس میں ہمیشہ متجسس رہا ہوں کہ اسلوب جو بنتا ہے، کوئی خاص اسلوب، وہ کیسے بنتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ اپنے سینئر سے اس بارے میں گفتگو بھی کی، اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ 3 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تب کوئی بھی اسلوب بنے۔ میں نہیں جانتا کہ میں صاحب اسلوب بن سکا ہوں یا نہیں، لیکن میں ایک صاحب اسلوب کی بات کر رہا ہوں۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے کوئی اسلوب وضع ہوتا ہے۔ ایک تو اپنا مزاج، اس شخص کی جو اپنی شعری تربیت ہو یا نثری تربیت ہو، اور اس کے اپنے مزاج کی جو عناصر اس کے اندر ہوں، جو بھی مزاج کے عناصر ہوں، وہ در آتے ہیں الفاظ میں ایک خاص طریقے سے۔ کچھ چیزیں انسان کو بہت ہانٹ کرتی ہیں، بہت مسحور کرتی ہیں، اور بہت متاثر کیا ہوتا ہے، وہ غیر ارادی طور پر آپ کے لفظ میں آتی ہیں، چاہے وہ آپ شاعری میں لکھیں یا چاہے نثر میں لکھیں۔ تو ایک تو وہ مزاج ہے جو اندر آپ کے تشکیل پایا ہو گیا ہوتا ہے پوری عمر اور پوری تعلیم اور تربیت کے بعد۔ دوسری چیز مطالعہ ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھا کتنا ہے، کتنے صاحب اسالیب لوگوں کو آپ پڑھ چکے ہیں، کتنے صاحبان اسالیب آپ کے مطالعے میں رہے ہیں، تو آپ علیحدہ علیحدہ اگر پہچاننے کے قابل ہوں کہ اچھا اس آدمی کا یہ اسلوب ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کے عناصر یہ ہیں، اس کے عناصر یہ ہیں، اس کے عناصر یہ ہیں، 8-10 اسالیب کو آپ علیحدہ علیحدہ پہچان سکتے ہو، تو یہ چیز بھی بہت معاون ہوتی ہے کوئی نیا اسلوب وضع کرنے میں، کیونکہ آپ کی نظر میں وہ راستے موجود ہوتے ہیں جن پہ لوگ چل چکے ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ ایسا ہونا میرا خیال ہے بہت محال ہے کہ آپ کا مطالعہ نہ ہو، آپ اسالیب کو پہچانتے نہ ہوں، اور اس کے باوجود اپنا ایک اسلوب بنا لیں، ایسا نہیں ہوتا، میں نے کم از کم ایسا نہیں دیکھا۔ تو یہ دوسرا عنصر ہے اس میں۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ کے اندر ایک للک، ایک اپج موجود ہو ایک اسلوب بنانے کی، یہ آپ کو ذہن میں ہو کہ یہ 12-15 راستے تو ہیں، لیکن میں ایک اس سے الگ ایک راستہ علیحدہ بنانا چاہتا ہوں، وہ میں کیسے بناؤں؟ وہ اس کا شوق، اس کی محنت، اس کی ریاضت، اس کی آرزو، وہ آپ کے اندر بہت مضبوط اور بہت بھرپور ہونی چاہیے۔ اچھا، جب یہ آرزو موجود ہو
اور یہ للک موجود ہو اور مطالعے بھی ساتھ اس کے ایسوسیٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ مزاج بھی ساتھ شامل ہو جائے تو ایک راستہ بننے لگتا ہے. اور ابتدا میں بعض اوقات وہ راستہ اتنا واضح نہیں ہوتا، لیکن چند سال کے بعد وہ واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو پہچاننے لگتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو فلاں کا ہے. آپ ایک نثری ٹکڑا رکھ دیں گے تو آپ کہیں گے یہ مختار مسعود کا لکھا ہوا ہے، یہ مشتاق احمد یوسفی کا لکھا ہوا ہے، یہ غالب کا ہے، اور یہ مثال کے طور پر رشید احمد صدیقی کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وہ پہچاننے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے جب پہلا کوئی پیراگراف لکھا تھا یا پہلا مضمون لکھا تھا تو وہ صاحب اسلوب بن گئے تھے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ یوسفی کی چراغ تلے دیکھیے، رشید احمد صدیقی کے ابتدائی مضامین دیکھیے، مختار مسعود کی ابتدائی چیزیں دیکھیے، تو وہ جو اسلوب بعد میں وضع ہوا ان کی تحریر میں، وہ شروع میں اس کے خد و خال اتنے واضح نہیں تھے. تو جب ایک نیا راستہ کوئی صاحب اسلوب بناتا ہے تو شروع میں لوگ اس کو نہیں پہچان پاتے، لیکن چند سال کے بعد اس کے خد و خال واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ کو پرندوں سے بڑا ایک لگاؤ ہے، ہم نے محسوس کیا. آپ ایک تو پھلواری سے بھی بہت لگاؤ ہے، پھول بھی آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں. گھر میں آپ نے اپنے لان میں بہت خوبصورت پھول بھی لگا رکھے ہیں، پرندے بھی پال رکھے ہیں، غالباً مور بھی اس میں ہے. جی بالکل. اور معلوم نہیں کون مور ہیں، مچھلیاں ہیں، کچھ اور پرندے ہیں جو میرے بڑے محبوب ہیں. تو یہ جو لگاؤ، اور یہ بڑا یہ لگاؤ آپ کا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت گہرا ہے. آپ ایک آدھ کوئی آپ کا مور گم ہو گیا یا شاید اس کی ڈیتھ ہو گئی. جی ہاں جی ہاں، اچھا وہ آپ کو یاد ہے. جی مجھے یاد ہے کہ وہ آپ کا جو ایکسپریشن تھا اس کی ڈیتھ پر، تو وہ بتا رہا تھا کہ آپ کتنا دل سے اور دل کی گہرائیوں سے وہ اس کے ساتھ محبت رکھتے تھے. تو یہ کب سے ڈیولپ ہوئی یہ چیز؟ یہ تو ویسے شروع سے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کی دو فطرت میں جو چیزیں ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ نامکمل شاعر ہے. دو چیزیں اگر اس میں نہیں ہیں، ایک تو ایستھیٹک سینس اس میں نہیں ہے، خوبصورتی کو سراہنے کا اور خوبصورتی کو پہچاننے کی اگر اس میں حس نہیں ہے تو وہ نامکمل شاعر ہے میرے نزدیک. کیونکہ شاعری خوبصورتی ہی کا نام ہے. تو اگر وہ کوئی شاعر خوبصورتی کا ادراک نہیں کر پاتا، اس کو پہچان نہیں پاتا، یا اس کو خوبصورتی کو سراہ نہیں پاتا، تو وہ نامکمل ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، وہ شاعر نامکمل ہے جس کے اندر محبت کا جذبہ نہیں.